بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ اپنے بیانات میں، اپنے ویڈیوز میں، اپنی پوڈ کاسٹ میں ہر جگہ پہ ایک بات کہتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے فرقے اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں کو جہنمی اور کافر کہتے ہیں، دیوبندی اہل حدیثوں اور بریلویوں کو جہنمی اور کافر کہتے ہیں، جو بریلوی ہیں وہ اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس نے یہ زہر پھیلایا ہوا ہے ہر جگہ پہ، یہی تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انتہائی زہریلے لوگ ہیں، ان کے قریب نہ جایا جائے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہ اہل حدیث میں خرابی ہے تو یوں اگر آپ دیکھیں تو تینوں کہیں نہ کہیں جمع ہو رہے ہیں، یہ ٹرائنگل پھر بھی پوری ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ سمجھتے ہیں جی، ایک دوسرے کو گستاخ رسول، مشرک، واجب القتل، اور یہ ان کے اتھینٹک علماء احمد بریلوی صاحب، خلیل احمد سہارنپوری صاحب، ان لوگوں کے باقاعدہ فتوے ہیں، المفند المفند میں، حسام الحرمین میں، احکام شریعت میں۔ لیکن حیران کن بات ہے، میں ان تینوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں یہاں پہ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دیوبندی اہل حدیثوں کو یا بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، اس چیز کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے بریلوی اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، نہیں کہتے، جہنمی کہتے ہیں، نہیں کہتے، اس چیز کا جواب نہیں دوں گا۔ میرا تعلق چونکہ مسلک اہل حدیث سے ہے، میں صرف اپنے مسلک کی بات کروں گا، اور میرے مسلک میں، میرے مسلک کے نزدیک نہ تو دیوبندی کافر ہیں اور نہ ہی بریلوی کافر ہیں۔ میرے مسلک کے نزدیک نہ تو دیوبندی جہنمی ہیں اور نہ ہی بریلوی جہنمی ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے، کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو جو مسلمان ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا، اس چیز کا معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ چاہے تو جس کو جہنم میں بھیج دے، اللہ چاہے جنت میں بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی جو ہے نا جہنم میں بھیج دے، معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ تو یہ جنت و جہنم کا جو اختیار ہے، یہ کبھی بھی ہم نہیں کہتے، بلکہ آپ یقین کریں، میں یہاں پہ پہلے تو یہ کہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل حدیث دیوبندیوں اور بریلویوں کو کافر و جہنمی کہتے ہیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ میرا چیلنج ہے مرزا اور اس کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں، ان سے چیلنج ہے کہ جاؤ اہل حدیث کے کسی مستند عالم کا ایک بیان، اہل حدیث کے مستند کسی عالم کی ایک کتاب، ایک ایسا حوالہ لے کے آؤ، ویڈیو کی صورت میں ہو، کتاب کی صورت میں ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ دیوبندی کافر ہیں یا بریلوی کافر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ہی کافر کہا گیا ہو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنمی کہا گیا ہو، لے کے آؤ۔ جہنمی ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی کو کافر کہنا یہ جو ہے نا یہ بھی بڑی چیز ہے، اور کسی کو جہنمی کہنا یہ بھی بہت بڑا یعنی الزام ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بندہ کسی جو یہ بات میں آ کے یا کسی اختلاف میں آ کے کسی کو جہنمی یا کافر کہہ دے۔ میرے یوٹیوب کے اوپر اتنے سارے بیانات موجود ہیں، تقریباً 600 سے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، کسی ایک ویڈیو کو لے کے آئیں، کسی ایک کو، جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے، جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ دیوبندی جہنم میں جائیں گے، جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ بریلوی جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو کافر کہنا ہوتا، دیوبندیوں یا بریلویوں کو کافر کہنے سے پہلے میں مرزا انجینئر کو کافر کہتا۔ اگر کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہوتا کہ دیوبندیوں کو بھی بندہ کافر کہہ سکتا تھا،
بریلویوں کو اگر بندہ کافر کہہ سکتا یا ان کو جہنمی کہہ سکتا تو ان سے پہلے میں انجینئر محمد علی مرزا کو کافر یا جہنمی کہتا، کیونکہ ان دونوں کے اندر وہ والی برائیاں نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ گمراہی اور برائیاں جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے اندر موجود ہیں۔ ہاں ہمارے اختلافات ضرور ہیں، دیوبندیوں سے بھی اختلافات ہیں، بریلویوں سے بھی اختلافات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر فلاں فلاں چیز غلط ہے، بہرحال ہمارے نزدیک غلط ہے، ان کے نزدیک ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک سمجھتے ہیں تو صاحب ضرور اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ٹھیک سمجھتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں، اختلافات ضرور ہیں، ہم ان کو یعنی اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نہ تو کافر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو کسی کافر کو بھی جہنمی نہیں کہتے، کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا اس کو ہم کافر ضرور کہیں گے اور کہتے ہیں، لیکن جہنمی اس کو پھر بھی نہیں کہتے۔ یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کسی کافر کو بھی جہنمی نہیں کہتا، جاؤ۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر ہم نے پڑھا ہے، جو ہمیں سمجھ آیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، وہ اتنا سمجھ آیا کہ جو بندہ کفر کی موت مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہے جس کو کفر کی موت آئی۔ ایک کافر ہے اس کو ہم جہنمی کیوں نہیں کہتے؟ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ مسلمان ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، ہمارا فتویٰ کہاں جائے گا بھائی؟ کسی کے بارے میں ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کفر کی موت مرا وہ جہنمی ہے، لیکن کسی کافر کو بھی ہم جہنمی نہیں کہتے ایسے کہ یہ جہنمی، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، نہیں، ہم کسی کافر کو بھی جہنمی نہیں کہتے، لیکن یہ بدبخت جھوٹ پھیلا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، دینی جو طبقات ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ نفرت کیوں پھیلا رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں، ان کو برا سمجھو، اس کی طرف آئیں، کیونکہ یہ نیا ہے، لوگ اس کی برائی سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کی برائیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ کیا یہ چھوٹی برائی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے؟ 3 بڑے مسالک اہل سنت کے جو مسلک ہیں ان کو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارے اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو کافر جہنمی کہتے ہیں۔ کیوں کہا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ میری طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے، تمام مسلمانوں کو اس کے فتنے، اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔